لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں علی احمد ہوں، کراچی سے آپ کی خدمت میں پارہ 25 کے آخری ربع جس کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ قیامت کی آیات کو سامنے رکھیں اور ترجمہ سنیں. انشاءاللہ یہ پریکٹس اگر جاری رہے گی تو انشاءاللہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ خدا بند عالم اس قابل کر دے گا کہ ہم قرآنی آیات کا ترجمہ خود کر سکیں. سورہ قیامت قرآن مجید کا 75 نمبر کا سورہ ہے. اس کی ٹوٹل آیات 40 ہیں. بنام خدا رحمان و رحیم. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے. وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے؟ ہرگز نہیں. اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں. بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں. پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کو دہرائیں. پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. نہیں بلکہ تم لوگ دنیا کو دو سکتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو. اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہو جائے گی. ہوشیار، جب جان گردن تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی. آج سب کو پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا. اس نے نہ کلام میں خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا. پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. افسوس ہے تیرے حال پر، بہت افسوس ہے. حیف ہے اور صد حیف ہے. کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے ہم نے رحم میں ڈالا تھا، پھر علقہ بنا، پھر اسے خلق کر کے برابر کر کیا، پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا. کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ سورہ انسان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اس کی آیات 31 ہے. یہ ترتیب کے لحاظ سے 76 نمبر کا سورہ ہے اور اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں. یہ مدنی سورہ ہے بنام خدا رحمان و رحیم. یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت و بصارت والا بنا دیا ہے. یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے. بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے. بے شک ہمارے نیک بندے اس
اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آزمائش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے وہ بہا کر لے جائیں گے۔ یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا، جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی۔ ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ ان کے اوپر کریب کے سبز لباس اور ریشم کے حلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تدریجاً نازل کیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہ گار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے، اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے۔ یہ ایک نصیحت کا سامان ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے، اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات قرآن مجید کا 77 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی آیات 50 ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ بنام خدا رحمان الرحیم، ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے، پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں، پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی ہیں، پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں تاکہ عذر تمام ہو یا خوف پیدا کرایا جائے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے گا، اور جب پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں گے، بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ کیا ہم نے تم کو
ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا ہے، ایک معین مقدار تک، پھر ہم نے اس کی مقدار معین کی ہے، تو ہم بہترین مقدار مقرر کرنے والے ہیں۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف نہیں بنایا ہے جس میں زندہ اور مردہ سب کو جمع کریں گے، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیے ہیں اور تمہیں شیریں پانی سے سیراب کیا ہے۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ جاؤ اس طرف جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جاؤ اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کے 3 گوشے ہیں، نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچانے والا سہارا۔ وہ ایسے انگارے پھینک رہا ہے جیسے کوئی محل، جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے۔ آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کر لو۔ آج تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، اور ان کی خواہش کے مطابق وہاں میوے ہوں گے۔ اب اطمینان سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں دنیا میں۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ تم لوگ تھوڑے دنوں کھاؤ اور آرام کر لو کہ تم مجرم ہو۔ آج کے دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے ہیں۔ تو آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ آخر یہ لوگ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جہنم کا دھواں 3 طرف سے مجرمین کو گھیرے ہوئے ہوگا، سامنے کی طرف سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، مگر یہ سہ شعبہ سایہ بھی عذاب جہنم سے نہ بچا سکے گا، بلکہ اس کی حرارت اور سختی میں اضافہ ہی کا باعث ہوگا۔ جس طرح کفار دنیا میں اسلامی تعلیمات پر طنز کیا کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی طرح روز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ اب دنیا والا کوئی گور استعمال کر کے اپنے کو عذاب جہنم سے بچا لو، اور وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ تب انہیں اپنی بدبختی کا صحیح احساس ہوگا۔ بعض مفسرین نے نقل کیا کہ جب ابو سفیان کی زوجہ اسلام لائی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اسلام کو کیسا پایا؟ اس نے کہا بہت عمدہ ہے، صرف 3 خرابیاں ہیں، ایک رکوع اور سجدہ، ایک پردہ اور ایک غلام حبشی کا بام کعبہ پر اذان دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک رکوع و سجدے کا تعلق ہے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے، اور جہاں تک پردے اور چادر کا تعلق ہے تو یہ بہترین حجاب ہے، لہٰذا ضروری ہے، اور جہاں تک بلال حبشی کے مؤذن ہونے کا تعلق ہے تو یہ بہترین غلام ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے غیر کے مؤذن بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تسلیم کیا جائے اور ان سے اپنی بات منوانے کی فکر نہ کی جائے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ لوگ اسلام میں بھی اپنی ہی بات منوانا چاہتے ہیں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نام انانیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔